اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ آج ایک دفعہ پھر ہم بزم عقیدت پروگرام میں حاضر خدمت ہیں. موجودہ کچھ دنوں سے وطن عزیز پاکستان میں جس افراتفری کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اس کو ہم دہشت گردی کہیں یا زمین پر فتنہ فساد پھیلانے والوں کا گروہ کہیں یا جہاد کا نام دیں. آج اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں مفتی محمد کمال الدین رضوی. دارالعلوم برکاتیہ سے آپ کا تعلق ہے. فتویٰ نویسی بھی کرتے ہیں، فتاوی نویسی سے ان کا تعلق، اور بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے. آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. بہت افسوس کے ساتھ آج اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا کہ پاکستان کے اندر حالیہ دنوں میں جو افراتفری پھیل گئی اور ایسے معصوم لوگ جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے وہ قتل ہو رہے ہیں، اور دوسرا گروہ جو یہ کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے جہاد ہے. تو جہاد کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے میں زبیر صاحب کا اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بہت ہی حساس اور اہم ترین موضوع پر بولنے کا موقع دیا. جہاد کا جو لغوی معنی ہے اس کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس کا جو شرعی معنی ہے جو ائمہ نے جو بیان کیا ہے تفاسیر کے اندر اور احادیث کی شروحات کے اندر، پھر فقہا نے جو بیان کیا اس کو بھی سمجھنا ہوگا. اور پھر جو حالات چل رہے ہیں تو ان حالات کو بھی صحیح زاویے سے دیکھنا ہوگا کہ ان حالات کا تعلق کن لوگوں سے ہے اور کون سے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور کیا اس کے پیچھے کوئی دینی عزم کار فرما ہے یا کوئی خود ساختہ دین جو ہے کار فرما ہے. جہاد یہ جہدن یا جہدن سے نکلا ہے. اس کا جو ہم سادہ سا معنی ہے وہ ہے محنت کرنا، کوشش کرنا. اور علماء نے فقہا نے جو اس کو بیان کیا، یعنی احناف نے، شوافع نے، حنابلہ، مالکین، تو سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلمہ ہے اس کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا نام جہاد ہے. تو اب جہاد کیا؟ جہاد ایک معنی یہ بھی رکنا بھی ہے، کسی سے روکنا بھی ہے، یعنی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا ایسی چیز کو روکنے کے لیے. بالکل آپ نے بجا کہا، ایسی چیز کو روکنے کے لیے کہ جو چیز مضر ہو وہ کسی بھی حوالے سے ہو. جہالت ہے، علم کی کمی ہے، جی ہاں، غربت ہے، ان تمام چیزوں کو روکنے جیسے لوگوں میں کوئی افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو روکنا یہ جہاد ہے. اسی طریقے سے علمی کاز کو آگے بڑھانا یہ جہاد ہے. لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا یہ جہاد ہے. انسانیت کی بہتری اور امن کے لیے کام کرنا یہ جہاد ہے. اسی طریقے سے دین کا جو نشر و اشاعت ہے تو یہ جہاد ہے. اور اب جہاد کی جو آپ نے شروع میں جو بات اٹھائی ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اور ان حالات کو پھر لوگ جہاد کا بھی نام دیتے، تو میں اس طرف بھی آتا ہوں. دیکھیں، جہاد ایک بہت مقدس فریضہ ہے، بہت خوبصورت اور ایک مقدس مشن اور ایک مقدس ہدف کا نام جہاد ہے. آج لوگوں نے اس کو اس انداز سے پیش کیا
بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے کہ مغربی میڈیا اور وہاں کے رہنے والے لوگ اب یعنی جہاد کا جب وہ نام لیتے ہیں تو ان کے یا وہ جو اس کو پیش کرتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خون خرابہ یا کوئی فساد کا نام جہاد ہے، جبکہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جہاد سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بیان کیا۔ جہاد ایک الگ چیز ہے اور فساد الگ چیز ہے۔ اگر ان دو چیزوں میں فرق کریں گے تو پھر بات بہت واضح ہو جائے گی، اور مسلمان اپنے اس مقدس چیز کے اوپر اور ایک خوبصورت جو ایک جہاد ہے تو اس پر جس طرح پہلے بھی ناز کرتے تھے، اب بھی جب اس کا معنی ہم صحیح طرح سے سمجھیں گے تو اب بھی ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند ہوگا۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تقریباً 28 جنگیں یا غزوات میں اس میں آپ نے حصہ لیا، آپ کی موجودگی میں لڑی گئیں، تو اس ایک ہفتے کے اندر جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں پورے 28 غزوات میں شہید نہیں ہوئے؟ جی ہاں، 28 جو اس میں 700-800 تو لوگ وہ ہوئے ہیں جو مرے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے غزوات میں، تو وہ کسی اور حوالے سے یعنی وہ براہ راست جنگی معاملات کام نہیں آئے، تو اگر ہم ان کو نکال دیتے ہیں تو پورے تقریباً 8 سالہ دور میں یا قریب جو ہے وہ 7 سالہ دور کے اندر جو نبی کریم علیہ السلام یا 8 سال کے دور میں جو بھی جہاد ہوا، جو جنگیں ہوئیں، ان کے اندر ٹوٹل جو فگر ہے، ٹوٹل کافر مسلمان سب کو ملا کر وہ 1040 یا 1140 افراد بنتے ہیں، بتائیے ٹوٹل۔ اور جبکہ جو لوگ جہاد کے نام پر فساد کرتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں، یا جہاد کا نام نہیں لیتے دوسرے لوگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دے رہے ہیں، تو وہ لوگ جو کر رہے ہیں، تو اگر آپ وہ فگر نکالیں گے تو وہ تو انسان کا جو اوسان وہ بھی خطا ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا امن لانے کی کوشش ہو رہی ہے یا کس دین کے حوالے سے یہاں پر کوئی کام ہو رہا۔ میں بات کر رہا تھا آپ سے، میں تاکہ تسلسل کے ساتھ آگے بات چلے میری، جہاد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے۔ اس جہاد کا تعلق انسان سے بھی ہے، بنی نوع انسان سے بھی ہے، صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے بھی ہے۔ صحیح، بنی نوع انسان سے یوں ہے کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ومن جاہد یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ جو بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، صحیح، اپنے نفع کے لیے۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین سے بے نیاز ہے۔ تو اب نفع کس طریقے سے؟ لوگوں کی فلاح بہبود اور لوگوں کی بہتری، امن کو قائم کرنے کے لیے یہ تمام اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، فساد کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، بلکہ اقوام متحدہ کا قانون بھی ہے یہ کہ اگر کہیں جو ہے خون خرابہ یا فسادات ہوتے ہیں تو پھر ان فسادات کو دور کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا جو اقدام اس کے حوالے سے اٹھایا جائے تو وہ اقدام جائز ہے۔ تو پھر اسی قانون کی آڑ لے کر جو جنگیں ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ اسی قانون کی آڑ لے کر کرتے ہیں کہ ہم تو امن کے لیے کر رہا ہے، اگرچہ نتیجہ اس کے برعکس آتا ہے۔ قرآن مجید کی میں آپ کو ایک آیت بتا کر پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ تو جہاد کو اللہ پاک نے جو بیان کیا کہ یہ تمہارا اس کے اندر نفع ہے، اس میں تمہارا بہت فائدہ ہے۔ صحیح، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اگرچہ یہ امن کے لیے، فلاح بہبود کے لیے اور راست اقدام اٹھانے کے لیے، اچھے معاملات کے لیے، خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے، لیکن اگر ان تمام چیزوں کے اندر میری رضا شامل ہو، فینا لنہدینہم سبلنا، تو اے لوگوں ہم تمہیں سیدھی راہ کی طرف بلائیں گے، سبحان اللہ، ہم تمہیں سیدھی راہ پر چلا دیں گے۔ صحیح، تو پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جس انداز سے اس کو بیان فرمایا، اس سے بات یعنی اللہ کتنی محبت کرتا ہے بندوں سے، اور خاص کر کے ان لوگوں سے کہ جو لوگ امن کے لیے کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو امن کے لیے کام کرتے ہیں، اگرچہ اس امن کا تعلق خالصتاً
لوگوں کے نفع سے ہے، لوگوں کے مفادات سے ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس طرح کا کام کرو گے تو میں تمہیں اپنی طرف راہ دوں گا، کیا بات ہے، تمہیں میں اپنی طرف بلاؤں گا۔ تو یہ جہاد یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جہاد کتنا ایک مقدس مشن ہے اور ایک مقدس ایک مقصد کا نام ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں پھر اس طرف بھی آؤں کہ یہ جو حالات بن گئے، پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے فی الواقع اس وقت وہ لوگ شامل ہیں کہ جو لوگ اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ ہم اس وقت یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ شامل ہوں اور ممکن ہے کہ وہ طاقتیں شامل ہوں کہ جو طاقتیں پاکستان کے اندر امن نہیں دیکھنا چاہتی، جو پاکستان کے اندر خیر اور پاکستان کے اندر کوئی اچھا کام وہ طاقتیں دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور ان طاقتوں میں سر فہرست انڈین ایجنسی جو ہے وہ تو پوری دنیا کے سامنے بات آیا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک مستقل ایک تنگ ذہن دشمن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایجنسی یا اور جو دوسری طاقتیں ہیں وہ ان لوگوں کے پیچھے ہوں، صحیح، وہ ان کے پش پناہ ہوں، پھر وہ یہ لوگ نابالغ ایس پی آر نے تو کلیئر کہہ دیا کہ افغانستان کے اندر جو ہے کہ ان کے مراکز قائم ہیں، وہاں سے یہ آ کر جو ہے کہ در اندازی کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ لوگ ممکن ہے کہ یہ لوگ ہوں، اور اگر ہماری فوج کہتی ہے تو یقیناً پھر مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر یہ کہہ رہی ہے اور بالکل بجا ہے۔ اب یہ جو کام ہے، اب کیا شریعت دین اسلام کیا اس کو جہاد کہتا ہے صحیح یا نہیں کہتا؟ یہ امن ہے یا فساد ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بہترین ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ ان واقعات سے کچھ دن پہلے تک کے حالات کیا وہ امن والے کہلائیں گے یا اب کے جو حالات ہیں یہ امن والے کہلائیں گے؟ یقیناً یہ حالات جو ہیں یہ بدامنی کے ہیں، وہ حالات امن والے تھے۔ اور جو میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں سنائیں اور جہاد کی جو میں نے تعریفات آپ کو نے بتائی ہیں، تو ان تعریفات اور قرآن کی آیتوں کی روح سے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو گئی کہ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات اور ان حالات کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہیں وہ چیزیں یقیناً جہاد تو بہت دور کی بات ہے، جہاد کی جیم سے بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں، واہ واہ، ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ بالکل، کیونکہ جہاد کا جو جہاد کی جو روح ہے وہ امن ہے، صحیح، جہاد کی روح امن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب جہاد کا آغاز کیا تو اس کے ذریعے سے دیر پا ایک مستقل امن قائم کیا، صحیح، مستقل امن، ایک ایسا امن قائم کیا کہ آدمی جو ہے ایک سرحد سے دوسری سرحد تک نڈر اور بے باک ہو کر بہت بڑے خزانے کو بھی ساتھ میں لے کر وہ گھوم سکتا، جا سکتا، اور اس کی جان بھی محفوظ تھی، مال بھی محفوظ تھا، اور اس آدمی کا تعلق ضروری نہیں تھا کہ اسلام سے ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو سکتا تھا، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، لیکن اسٹیٹ میں امن تھا، ٹھیک ہے، ساری سرحدوں تک جو ہے دور دور تک جو ہے وہ امن تھا۔ تو دین تو امن کا نام ہے۔ جہاد کی اصل، جہاد کا نتیجہ، جہاد کا رزلٹ جو ہے وہ امن ہے، وہ سلامتی ہے، وہ عافیت ہے، وہ یہ بدامنی نہیں ہے، افراتفری نہیں ہے، خوف نہیں ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کو آپ سامنے رکھ لیجئے۔ بالکل، آقا کریم علیہ السلام نے انسانیت کی حرمت کو کتنا عظیم کہا، کتنا زیادہ، یعنی وہ خطبہ اگر اس کو ہم اختیار کر لیں تو بات جو ہے بہت زیادہ واضح کے سامنے آ سکتی ہے۔ تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا۔ اور ایک منٹ، اور فتح مکہ دیکھیے آپ، بالکل، جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی، کیا بات، ابو سفیان جو تھے وہ کس طرح انہوں نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا اور کس طرح متحد تھے وہ اسلام کے خلاف سازشوں میں، بالکل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو کچھ نہیں کہنا، بالکل، اور جو معصوم بچے آئے ان کو قتل نہیں کرنا، خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ حضور نے تو ایک عام اعلان فرما دیا تھا نا کہ تم سب آزاد ہو، واہ، تم سب آزاد ہو، سوائے ان کے کہ جنہوں نے ساری حدیں کراس کر لی تھی۔ یعنی یہ کیسی جنگ ہے، آپ یہ بتائیں کیسی جنگ ہے کہ جس میں معصوم بچوں کو نہیں بخشا جا رہا، ہمارا خواتین کو نہیں بخشا جا رہا، ضعیفوں کو نہیں بخشا جا رہا، کیسی جنگ لڑ رہے ہیں؟ جی ہاں، دین، آپ نے وہ جو جب میری بات آپ سو رہی تھی سورہ مائدہ کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، کتنا پیارا ارشاد فرمایا،
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی بھی جان کو واہ بغیر جان کے واہ یا زمین پر فساد چاہنے کے لیے قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا. یہاں مسلمان کا قتل نہیں ہے، مسلمان کا نہیں، چاہے وہ کافر ہو، واہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی خطے سے اس کا تعلق ہو، غلام ہو، آزاد ہو، امیر ہو، غریب ہو، کچھ بھی ہو، روڈ کا بھکاری ہو، بھیک مانگنے والا ہو یا عالی شان محل میں رہنے والا ہو، اس حق کے معاملے میں ساری انسانیت برابر ہے. اللہ سب برابر ہیں، عالم جاہل مسلمان کافر سب برابر، سب برابر. یہاں کوئی فرق نہیں ہے. اتنا خوبصورت نظام، اتنا خوبصورت میسیج، اتنا خوبصورت عدل اور مساوات پر مبنی پیغام کسی دین میں نہیں ہو سکتا. واہ واہ دین کی حقانیت کی نشانی کہاں کہاں دیکھو گے، سبحان کہاں دیکھنا چاہو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام نے تو ہمیشہ من کی بات کی ہے. میرا آقا کریم علیہ السلام انسان تو انسان ہے. یہ جس طرح آپ مجھے اگر موقع دیتے ہیں تو وہ کل کا جو گزشتہ دن جو واقعہ ہوا مزار پر درگاہ پر، جو ٹھیک آپ کا نظریہ کوئی مختلف ہوگا، آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن آپ بتائیں 1400 سال کے اندر ہمارے جتنی بھی اکابرین گزرے ہیں، ائمہ دین مستند سکہ جن پر ساری امت متفق ہے، جن کو سب لوگ مانتے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے یہ بات کہی ہو کہ اگر کوئی آپ کے نظریے کے مطابق نہیں چلتا، وہ کوئی ناجائز کام کرتا ہے، کیا اس کو اس انداز اس طریقے سے قتل کر دیا جائے گا؟ قتل کرنے کی بھی تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں، صحیح، بغیر وجوہات کے تو قتل نہیں. اور اگر کوئی درگاہ پر حاضر ہوتا، آپ دیکھیں زبیر بھائی کہ جو لوگ مزار پہ جاتے ہیں یہ کون سے لوگ جاتے ہیں؟ یہ وہ بیچارے جاتے ہیں جو بہت ایک تو ان میں اکثریت غریب لوگوں کی ہوتی ہے، غریب طبقہ اس کے اندر بہت بڑا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی حوالے سے علاج معالجہ کرنے کی ان میں سکت نہیں ہوتی، پریشان حال ہوتے ہیں، مصیبت زدہ ہوتے ہیں، وہ افسردہ ہوتے ہیں، دنیا کے حالات سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں. تو پھر وہ اس مسیحا کے پاس جاتے ہیں کہ جو مسیحا جب زندہ تھا تب بھی وہ پیغام امن تھا اور تب بھی لوگوں کے لیے دکھ درد کی دوا تھا، اور جب دنیا سے جا چکے ہیں تو لوگ سمجھتا ہیں وہاں جائیں، تو وہاں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ان کے وسیلے سے ہم پر خاص کرم فرمائے گا اور ہماری مصیبتیں بغیر کسی پیسوں کے بغیر کسی اور دھکے کھائے دور ہو جائیں گی. دنیا دھتکار رہی ہے اور وہ بلا رہے ہیں، وہاں جاتے ہیں. یہ بیچارے بہت یعنی مظلوم طبقہ ہوتا ہے، غریب پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے. بہت کم تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کھاتے پیتے گھرانے کے ہوتے ہیں جو حاضر ہوتے ہیں. ورنہ بیچارے یعنی آپ بہت سے وہ لوگ دیکھتے ہیں آپ جن کا جو مرض ہوتا ہے وہ جسمانی ہوتا ہے، جسمانی مرض ہوتا ہے، لیکن ہاسپٹل وغیرہ کے وہ اخراجات برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں. اس طرح بے گناہ لوگ جو وہاں پر جا کر کے آ رہے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں لیکن ایک اللہ کے ولی کے پاس گئے. پچھلے ہمارے جو پروگرام ہوئے اس میں انہوں نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا کہ مزارات پر کیا کچھ ہوتا ہے جو کسی بھی لحاظ سے شرعی لحاظ سے وہ جائز مناسب نہیں ہے، جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں. تو اس بات کو بنیاد بنا کر آپ ان کو ہلاک کر ڈالیں نہیں، بلکہ ان کی اصلاح کی جائے. بالکل، ان کی اصلاح کے لیے آپ کام کریں. اور اصلاح کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اصلاح کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی مزارات ہیں یہ اوقاف کے زیر انتظام چل رہے ہیں. کروڑوں روپے جو ہے کہ ان کو فنڈ ملتا ہے اور یہ کھا رہے ہیں بیٹھ کر. لیکن جو کہ سیکورٹی کی بنیاد پر یا اس کے لوگوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی کام نہیں کرتا. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. جب اتنے پیسے لوگ دیتے ہیں وہاں پر تو گورنمنٹ کو چاہیے، اس لیے کہ اہل سنت کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں. اہل سنت کیا کہ پورے علماء چاہے وہ کسی سے بھی کسی بھی فقہ سے اس کا تعلق ہو وہ اس کو جائز نہیں قرار دے گا جو مزارات پہ ہوتی ہیں. جی ہاں، یہ چیز ہے کیونکہ امام اہل سنت امام محمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مزار پر حاضر ہونے کا باادب طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 قدم دور کھڑے ہو کر آپ سر کو جھکا کر، نظر کو جھکا کر، دل کو جھکا کر آپ فاتحہ خوانی کریں اور جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا مانگے، ان کے وسیلے سے مانگے، اللہ پاک آپ کو دے گا. خیر بات دوسری جانب نکل گئی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جہاد کے اوپر کہ جہاد جس طرح آج دعویٰ کر رہے ہیں جہاد کا،
تو جہاد جو ہے کہ یہ کس کے حکم پر کیا جا سکتا ہے؟ آیا کوئی مسجد کا کوئی مولوی، خطیب، امام، مفتی کہہ دے کہ بھائی جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد کرنے کے لیے نکل جائیں، یا حکومت وقت کہے گی، یا جو ہے کہ جو پورے ملک کا جو مفتی ہوگا یا جو ہے کہ حکام بالا ہوں گے وہ اس کا آرڈر کریں گے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا، اور اس وقت اس کی بہت ضرورت بھی ہے کہ عوام الناس اس بات کو سمجھیں اور تمام دیکھنے والے اس بات کو سمجھیں کہ جہاد کی اتھارٹی کون ہے اور یہ حکم کون دے سکتا ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جہاد جو ہے اس کی کچھ قسمیں بھی ہیں، میں پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، یہ واجب ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے۔ ایک تو ہے فرض عین، ایک وہ جہاد ہے جو کہ فرض عین ہوتا ہے، صحیح، اور ایک جہاد جو فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ جہاد ہوتا ہے کہ جب دشمن حملہ کرنا چاہے اور اس کی جو مین اتھارٹی ہے، یعنی ملک کا جو سربراہ، ریاست کا سربراہ، ریاست کا سربراہ، مسجد کا مولوی نہیں، ریاست کا سربراہ، یہ ایک اسلامی ریاست ہے، صحیح، ریاست کا سربراہ جب اعلان کر دے جہاد کا، صحیح، تو پھر اس ریاست میں رہنے والے ہر باشندہ، آپ میں سب پر جو ہے جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب دشمن سرحدوں پر آ کر کھڑے ہو جائیں اور بالکل حملہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے جمع ہو جائیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بہت نازک ہو گئی اور اب حکومت بھی اس کے اندر انوالو ہو گئی، اب تو اب بھی جو ہے ہر بندے پر فرض ہوگا، انفرادی طور پر نہیں، کیونکہ ہمارے سرحدوں پر پہلے ہماری سپاہ سالار کی کمانڈ میں مجاہدین ہیں، ہمارے مجاہدین ہیں، وہ افواج پاکستان ہیں، ٹھیک ہے، عالم اسلام کی سب سے بڑی مجاہد فورس وہ ہمارے افواج پاکستان ہیں، اور ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، صحیح، اور اس چیز کو سراہنا چاہیے۔ آج اگر ہم چین کی نیند سوتے ہیں یا اس سے پہلے جو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہمارے گزشتہ جو سپاہ سالار ہیں ان کی بہت بڑی قربانیوں کا اور ان کے ماتحت، بالکل، اور اب بھی امید انشاءاللہ بھی اسی طرح کے اقدامات اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد تیسری جو صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب دشمن ملک کے اندر داخل ہو جائے، ریاست میں داخل ہو جائے، ایک عام جنگ شروع ہو جائے، تو اس وقت ریاست میں رہنے والے ہر فرد پر ریاست کا دفاع لازم ہو جاتا ہے، صحیح، ریاست کا دفاع، ریاست کے مفاد میں لڑے گا وہ ہر فرد، اور سب کا ایک ہی ویژن ہوگا، سب کا ایک مقصد ہوگا، کوئی اپنے نظریے کے حساب سے الگ نہیں لڑے گا۔ صحیح، یعنی تینوں باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ریاست کے جو سربراہ ہوگا اسی کی کمانڈ میں جو وہ سارے جو ہے وہ جہاد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ تنہا جہاد تو نہیں فساد کرے۔ آپ نے جو تشریح کی ہے یہ تو ریاست کی ہو گئی نا؟ جی ہاں، تو اللہ نہ کرے اس وقت پاکستان کے ساتھ ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ دشمن نے باہر سے حملہ کر دیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں الحمدللہ۔ تو ابھی جو ہو رہا ہے، جو جہاد ہو رہا ہے، یہ جہاد تو نہیں، کسی صورت میں اس کو جہاد نہیں کہیں گے۔ یہ یعنی کہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے یا اسٹیٹ کی حمایت میں نہیں ہے، یہ مذہب کی آڑ میں کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ فساد ہے۔ بلکہ میں نے ابھی آپ سے جو ایک بات کی تھی کہ کچھ دن سے جو حالات پیدا ہو گئے یہ بدامنی کے حالات ہیں، ہر بندہ کہے گا۔ اس سے پہلے امن والے حالات تھے، تو یقیناً یہ حالات جہاد والے پھر نہیں ہوئے۔ جہاد کا نتیجہ تو ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر یہ جو حالات ہو گئے، ان حالات کو میں پھر قرآن کی زبان میں کہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب زمین پر امن قائم ہو چکا تو تم زمین کے اندر جو ہے پھر فساد مت پھیلاؤ۔ تم نے فساد پھیلایا، تم نے معصوم لوگوں کی جانیں لی، تم نے معصوم مزدور وہ بیچارے جو کھڑے ہو گئے وہاں احتجاج کرنے کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے، گورنمنٹ کا اور آپس کا معاملہ تھا، پہلے دکھی تھے وہ لوگ، تم نے وہاں جا کر ان کو مار دیا، ان کو خون میں نہلا دیا۔ تو یہ سراسر غلط ہے، یہ فساد ہے، قرآن کہتا ہے فساد ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اس نظریے کو کسی بھی حوالے سے درست سمجھتے ہیں، وہ قرآن کی جو میں نے 3 آیتیں، جو ابتدائی 2 آیتیں رکھی ہیں اور یہ آیت میں نے جو پڑھی ہیں، اور اس سے درمیان میں جو میں نے ایک آیت اور پڑھی ہے سورہ مائدہ کی، ان 4 آیتوں کو سامنے رکھ کر وہ ضرور نتیجہ نکالے اور اس بات کو سمجھے گا کہ جہاد کیا ہے اور فساد کیا ہے۔ جہاد ایک الگ چیز ہے، فساد الگ چیز ہے۔
تو میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کروں گا کہ یہ جو عناصر پیدا ہو گئے، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہاں پر ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کو سہولت دے رہے ہیں، سہولت اندر والے ہوں یا باہر والے ہوں، جن کو ہم آج کل جو ہے سہولت کار کہتے ہیں، تو سہولت کار تو چند افراد بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہماری فورسز جو ہیں وہ پکڑ بھی رہی ہیں الحمدللہ، اور جو باہر کے جو سہولت کار ہیں، یہ ہمارے جو لوگ ان کے دل دادا کہ جی یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اقتداء کرتے ہیں کہ یہ یورپ والے بڑے اچھے ہیں. تمام یورپ والے برے نہیں ہیں، لیکن تمام کے تمام اچھے بھی نہیں ہیں، اچھے بھی نہیں. اس کو بھی سمجھنا ہوگا. صحیح. اور جس قسم کے حالات وہاں سے پیدا کیے جا رہے ہیں اور ان کو بھی سمجھنا ہوگا. اور یقیناً یہ لوگ اور وہ یہ دونوں ایک ہیں، دونوں مل کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر تخریب کاری کر رہے ہیں. تو یہ سراسر غلط ہے، اور دین اسلام کے اندر کوئی ایسی اجازت نہیں ہے جہاد کریں. بالکل جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا. فلسطین میں ہو رہا جہاد ہے، وہاں یہ لوگ نظر نہیں آتے. کشمیر میں ہو رہا ہے، کشمیر میں یہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں. اور برما کے اندر دیکھیے کیا ہو رہا ہے، وہاں یہ لوگ نظر نہیں آتے. برما میں یہ لوگ نظر نہیں آتے، کشمیر میں نظر نہیں آتے، فلسطین میں نظر نہیں آتے. اگر یہ نظر آتے تو وہاں نظر آتے کہ جہاں پہلے ہی غیر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہاں جا کر یہ بھی ان کو مارتے ہیں جا کر. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریے کے خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کے یعنی جو ہمارا امن ہے یہ اس کے خلاف ہے. دونوں مل کر نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور مختصر وقت میں آپ نے کوشش کی کہ اس موضوع کو سمیٹا جائے، اور جہاد کس طرح فرض ہے، کیسے کرنا چاہیے، کیا تمام اس کے لیے حکم ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ تمام ڈیٹیل آپ نے اس میں ڈسکس کی. جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ آپ کو ذمہ دیں گے، آپ تشریف لائیں گے، اور مزید انشاءاللہ اسی موضوع کو اس پہ ہم گفتگو کریں گے. جزاک اللہ. ناظرین، جہاد کے موضوع پر آج گفتگو کر رہے تھے مفتی محمد کمال الدین رضوی صاحب. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی، اور دل خون کے آنسو روتا ہے جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ کوئی مسلم یہ کام نہیں کر سکتا. کوئی مسلم اس طرح انسانیت کا قتل نہیں کر سکتا جو ہمارے آقا صلی اللہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عقیدت رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی انسانیت کا قتل نہیں کرے گا. وہ اس طرح کے حالات پیدا ہونے نہیں دے گا، وہ ملک میں فساد نہیں پھیلائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے. ناظرین، ہمیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان عناصر پر کڑی نظر رکھیں، گہری نظر رکھیں کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں، وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو ملک پاکستان کو اور پاکستان کی افواج کو، فورسز کو اور پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. ہم اس پروگرام کے اختتام نعت کے چند اشعار پر کریں گے. میں نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، گلزار
قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں، تجھے درمان درد بلبل شیدا کہوں، تجھے سرور کہوں کہ مالکو۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، سبحان اللہ، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ اللہم صلی